نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ آف اسلام. امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی معاشرہ اور اس سے چمٹے ہوئے کچھ ناصور. پیارے دوستو، ہمارا تعلق برصغیر پاک و ہند سے ہے. اسلام آج سے 1400 سال پہلے پھیلنا شروع ہوا. کچھ اس وقت اور کچھ اس کے بعد نیک بزرگ ہستیوں نے اس خطے کا رخ کیا اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. پیارے دوستو، ہمارے آباء و اجداد بھی ان لوگوں میں خوش قسمتی سے شامل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا. آج ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی، الحمدللہ. لیکن پیارے دوستو، مجھے بطور طالب علم اس بات کی بہت حیرت ہوئی کہ آج سے 1400 سال پہلے والے عظیم مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آج سے 1400 سال پہلے والے مسلمانوں کا رہن سہن، بول چال، خرید و فروخت، ازدواجی زندگی، یہاں تک کہ اوڑھنا بچھونا اسلام اور اسلامی قوانین تھا. لیکن آج کے مسلمان اپنے اسلامی قوانین اور دین میں بہت سی بدعات پیدا کر چکے ہیں، اسلام سے میلوں دور جا چکے ہیں، اسلامی معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کر چکے ہیں. ان میں سے چند فضول بدعات اور رسومات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پیارے دوستو، بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے جوانی کے دن اور پھر اس کے مرنے تک ہم بہت سی رسومات اور بدعات ادا کرتے ہیں جن کا اسلام میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. جب ہمارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سب گھر والے خوشی سے جھومتے ہیں، رقص کی محفلیں ہوتی ہیں اور خوشی کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے لڑکے کے گھر والوں کو پیلا رنگ لگایا جاتا ہے، جو کہ ایک فضول سی رسم ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری طرف اگر لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کی ماں کو منحوس نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ بیٹی تو رحمت ہے. پیارے دوستو، ہم میں چند ہی گنتی کے مسلمان ایسے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے ہیں. ہمارے بچے جیسے ہی 5 سال کے ہوتے ہیں تو ہم انہیں اسکولوں میں بھرتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے بچے قرآنی تعلیم صحیح سے حاصل کریں یا نہ کریں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. البتہ میتھ، انگریزی اور دوسرے مضامین میں تیز ہونے چاہیے. بچے اگر انگلش میں باتیں کریں تو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ان نے کیٹو یا ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پہ قدم رکھ لیے. ان علوم کا حاصل کرنا بھی صحیح ہے، لیکن یہ علوم قرآن کی تعلیم کے سامنے کچھ بھی نہیں. ہم اگلی کسی ویڈیو میں قرآنی علوم کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو احساس دلائیں گے کہ ہم اپنے دین اور قرآن سے کتنا دور چلے گئے ہیں. خیر پیارے دوستوں، اس کے بعد ہر سال اس کی سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کا حکم دیا ہے. ہم میں سے اکثر عقیقہ کا مطلب ہی نہیں جانتے. پیارے دوستو، عقیقہ کرنا سنت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو شادی کی رسومات میں مہندی کی رسم، جس میں لڑکے والے اور لڑکی والے مہندی لگانے آتے اور جاتے ہیں. اس کے بعد بارات میں دودھ پلائی، جوتا چھپائی اور دلہے کے سر پر مرغی کے انڈے، دودھ اور نہ جانے کیا کیا پھینکا جاتا ہے. دلہے والے جب بارات لے کر جاتے ہیں
ایک تو اپنی پسند کا کھانا اور دولہا اپنی پسند کا جہیز کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ ان سب میں پھر ایک دین کا رکن ادا کیا جاتے ہیں جسے نکاح کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ولیمہ۔ پیارے دوستو، دین اسلام میں صرف نکاح اور ولیمے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ فضول سی رسومات کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے بڑھاپے تک آن پہنچی ہیں، کیونکہ یا تو کسی کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ وہ یہ اخراجات برداشت کر سکے، اور کسی سے دلہوں والوں کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، اور کچھ قرض اٹھا کر جہاں تک کہ سود جیسی لعنت کا بار اٹھاتے ہیں، لیکن شادی ہو جانے کے باوجود بھی یہ فکر رہتی ہے اگر اولاد پیدا نہ ہوئی یا بیٹیاں زیادہ پیدا ہوئی تو ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کا سفر تو انتہائی افسوسناک ہوتا ہے۔ اگر بیوی اچھی ہو تو سسرال جینے نہیں دیتا، اور اگر بیوی اچھی نہ ہو تو وہ کبھی کبھار سسرال کو اتنا تنگ کر دیتی ہے کہ وہ بیچارے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان 1400 سال پہلے والے دین اسلام پر عمل کریں تو ہم بہت سی خرابیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، بس ہم یہی سوچتے رہ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب انسان کے بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو جو دولت وہ دن رات ایک کر کے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اپنی اولاد کے لیے اکٹھی کرتا ہے، وہی اولاد وہ دولت اپنے والدین سے ہتھیا لینے کے بعد انہیں یا تو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر گھر کے کسی ایک کونے تک ہی ان کو پابند کر دیتے ہیں۔ وہ انسان اپنے ہی گھر میں قید ہو جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دین اسلام کی طرف چلیں تو اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، انہیں اف تک نہیں کہہ سکتا۔ ماں باپ کی خدمت اس کا مقدر بھی طے کرتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔